بسم اللہ الرحمن الرحیم شرحمیت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع الثانی عشر افعال المدح والذم وهي اربعۃ الاول نعم اصله نعیمہ بفتح الفاء وکسر العین فکسرت الفاء اتباعا للعین ثم سکنت العین للتخفیف فصار نعم وهو فعل مدح وفاعله قد يكون اسم جنس معرفا باللام مثل نعم الرجل زید فالرجل مرفوع بأنه فاعل نعم وزید مخصوص بالمدح مرفوع بأنه مبتدأ ونعم الرجل خبره مقدم عليه أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف وهو الضمير تقديره نعم الرجل هو زيد فيكون على التقدير الأول جملة واحدة وعلى التقدير الثاني جملتين۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے النوع الثانی عشر افعال المدح والذم۔ تو النوع یہ بھی معرفہ ہے، الثانی عشرہ یہ بھی معرفہ ہے۔ جب دو معرفہ آ جائیں اور سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا ہو تو وہاں پر مصوف صفت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو النوع جو ہے یہ مصوف ہے، الثانی عشرہ جو ہے یہ مرکب بنائی ہو کر جو ہے یہ صفت ہے۔ تو مصوف صفت مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد افعال یعنی معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر صرف افعال کا اعتبار کیا جا رہا ہے۔ اگر افعال کی آگے اضافت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ معرفہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ تام مل رہا تو وہاں پر مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، تو جب معرفہ کے بعد نکرہ آئے تو اس وقت جو ہے یہ مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مصوف صفت مل کا مبتدا افعال جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد المدح یعنی نکرہ کے بعد جب معرفہ آ رہا ہے تو جب نکرہ کے بعد جب معرفہ آئے تو مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو افعال یہ افعال جو ہے یہ مضاف ہے، المدح جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، تو لہٰذا المدح جو ہے یہ معطوف الیہ بن جائے گا، کیونکہ حرف عطف جو ہوتا ہے اس کے ماقبل کو معطوف الیہ کہتے ہیں اور ما بعد کو معطوف کہتے ہیں۔ تو لہٰذا المدح جو ہے یہ معطوف الیہ بن جائے گا، واو عاطفہ الضمی جو ہے یہ معطوف۔ تو اب اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف الیہ ہوتا ہے، جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہوتا ہے۔ اگر معطوف اسم ہے تو یہ اسم ہے، اور معطوف اگر فعل ہے تو وہ فعل ہے، اگر جملہ ہے تو جملہ ہے، اگر اسم ہے تو اسم ہے۔ تو یہاں پر الضمی اسم ہے تو اس لیے المدح یہ بھی اسم ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے مضاف بنایا تھا، اس کا مضاف الیہ بن جائے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہی اربعۃ، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر استنافیہ لے تو یہ نیا جملہ ہوگا، اور اگر عاطفہ لے تو اس کا ماقبل جملے پر عطف ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد اربعۃ یعنی معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہیہ جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور اربعۃ جو ہے یہ خبر بنے گا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اصل تو ہونا یہ چاہیے تھے، یہاں عبارت ہونی چاہیے یہ اربعن، کیونکہ جو ہے یہ اربعن جو ہے اس کو مؤنث کے لیے یہ یعنی بغیر تانیث کے ہو تو کہ مؤنث کے لیے، اور تانیث کے ساتھ ہو تو جو ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تو مؤنث ہے، اربعۃ جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس لیے یہاں مطابقت نہیں پائی جا رہی، تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا اربعن۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو تنوین آ رہی ہے، یہ تنوین جو ہے یہ عوض ہے، یعنی مضاف الیہ کے عوض میں، اور وہ مضاف جو ہے وہ معذوف ہے افعال، یعنی اصلی بات مانی گئی یہ اربعۃ افعال، جیسا کہ سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو افعال ہیں یعنی یہ مد و ضم جو ہے یہ افعال ہے، تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے جس کی عوض میں تنوین لائی گئی ہے وہ معذوف وہ ہے افعال، اصلی بات بنے گی ہی اربعۃ افعال۔ اس صورت میں یہ جملہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اربعۃ یہ ممیز مضاف ہے، اب تنوین جو ہے یہ عوض جو ہے یہ مضاف الیہ یعنی افعال ان کی عوض میں آئی ہے تو وہ مضاف الیہ بن، مضاف اپنے ممیز مضاف اور تمییز مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مبتدا اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے الاول نعمہ، تو الاول جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں حزم اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے میں شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ہے، اور اس کا جو معذوف ہے وہ ہے الفعل، اصل بان بنے گی الفعل الاول، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پیچھے سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ الفعل معذوف یعنی جو موصوف وہ معذوف ہے، کیونکہ پیچھے تھا یہ چار افعال ہے، اب پہلا فعل
فعل کیا ہے؟ وہ ہے نعمہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو معذوف ہے، معذوف ہے وہ الفعل، تو الفعل جو ہے یہ نصر اصلی عبارت بنے گی الفعل اول، تو یہ مصوصت مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد نعمہ یعنی معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے، یعنی نعمہ کا جو مراد لفظ کا گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، تو جب معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا ہو تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ مصوصت مل کر مبتدا اور نعمہ مراد لفظ و خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے اصلہ نعیمہ بفتح الفاء و کسر العین، تو اصل جو ہے یہ نکرہ ہے، اس کے بعد معرفہ ہے، یعنی ضمیر آگے جو آ رہی ہے معرفہ ہے، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف مضاف الیہ و ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا یہ مضاف اپنے مضاف یعنی اصل مضاف ہے، حاضر یہ مضاف ہے، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کا مادہ کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد نعیمہ یعنی نعیمہ یہ مراد لفظ ہے، یا معنی اس کا مراد نہیں بلکہ جو ہے یہ لفظ مراد، جب لفظ مراد گویا کہ جب مراد لفظ کا گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، یعنی معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، یعنی جب اصل کی اضافت ہے ضمیر کی طرف کی گویا کہ یہ بھی معرفہ بن یعنی معرب بالاضافہ ہو گیا ہے، یا معرب بالاضافہ ہے، تو جب معرب بالاضافہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، جب سامنے کو یہ فائدہ تامہ مل رہا، تو لہٰذا اصلو جو ہے یہ مضاف مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور نعیمہ یہ خبر ہے لیکن اس کے ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد بفتح العین یعنی نعیمہ یعنی یہ معرفہ ہے جب مراد لفظ کا، اس کے بعد جار مجرور آ رہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہاں پر حال والی ترکیب ہوتی ہے، اسی طرح نکرہ کے بعد درمیانے کلام میں جو ہے یہ جار مجرور یا ظرف آ جائے تو وہاں پر مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو نعیمہ جو مراد لفظ ہو کر حال ہے، با جار ہے، فتحی جو ہے یہ نکرہ، اس کے بعد الفائی یہ معرفہ ہے، تو نکرہ کے بعد جب معرفہ مضاف مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو فتحی یہ مضاف، الفائی یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنا، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو یعنی حرف عطف آ رہے ہیں، تو حرف عطف درمیانی کلام میں ہوتا ہے، یعنی یہ درمیانی کلام میں اس لیے حرف عطف ہے، اور حرف عطف کا معقول کو معطوف علیہ کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ واو عطفہ کسر العین، اسی طرح اس کی بھی سیم ترکیب ہو جائے، کسری جو مضاف العین یہ مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جو ہے پیچھے معطوف علیہ بناتا ہے، اس کا جو ہے یہ معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے جاتا ہے، اس کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ متعال لفظ میں موجود نہیں ہو، ثابتاً کو منصوب کیوں لے کر ہے؟ اس لیے کیونکہ جو حال ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، اور مذکر کیوں کہ لے آئے؟ کیونکہ نعیمہ کا جب مراد لفظ کہا کہ گویا کہ یہ مذکر تھا، واحد تھا، تو اس لیے اس کو مذکر اور واحد لے کر آئے۔ تو اس میں فاعل اپنے اس میں فاعل اس موضوع اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کا پیچھے ذوالحال تھا، اس کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر پیچھے مبتدا تھا، تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ فَقُصِرَتِ الفاء اتباعًا للعین، تو اس کے شروع میں جو فا ہے اس کے اندر تین احتمال ہے کہ یہ فا فصیح بھی ہو سکتی ہے، اور فا فصیح وہ ہوتی ہے جو شرط محذوف پر دلال کرے، اور یہ فا نتیجیہ بھی ہو سکتی ہے یعنی تفریعیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ فا عاطفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور فا نتیجیہ تفریعیہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا مدخول ہے یہ سابقہ کلام سے یہ پیدا ہوا ہو، اور اگر عاطفہ لیں یا جو ہے یہ تفریعی نتیجہ لیں تو اس صورت میں اس کی شرط جو ہے یہ محذوف نہیں ہوگی، اگر جو ہے یہ فصیح لیں تو اس صورت میں اس کی شرط جو ہے یہ محذوف ہوگی۔ اور عام طور پر جو شرط نکالی جاتی ہے زیادہ تر جو آسان بھی نکالنا وہ یہ ہے کہ اذا کان امر کذالک، یا یہ ہے کہ ان کان الامر کذالک، تو یہ فا جو ہے یہ فصیح ہے، جو ہے یہ قصرت الفاء اتباعا للعین، قصرہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، یہ ان فعل میں سے کہ جن کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا نائب الفاعل اس کے باہر ہے وہ الفاء، تو الفاء جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل بن جائے۔ اتباعا جو ہے یہ مصدر ہے، تو للعین جو ہے لام جار عین یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا اتباعا مصدر کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اب اتباعا مصدر جو ہے اپنے ظرف لاغ سے مل کر یہ مفعول لہ بن جائے، کیونکہ اس لیے مفعول لہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ معقول فعل کی علت کو بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ میں مفعول لہ ہے۔ تو اب یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول لہ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گی جزا، اور اس کی شرط جو ہے وہ محذوف اذا کان امر کذالک یا ان کان امر کذالک، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کو فا عطفہ لے یا یہ ہے کہ اس کو نتیجہ لے، اس صورت میں شرط محذوف معنی کی صورت میں جو ہے یہ معنی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے ثم اسکنت العین للتخفیف، یہ سیم اسی طرح اس کی ترکیب اس جملے کی جس طرح فکسرت الفاء اتباع للعین کی ہے، تو ثم جو حرف عطف ہے، اسکنت جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو العین جو ہے یہ نائب الفاعل ہے، للتخفیف جار مجرور مل کر اس کا ظرف لغو میں کیونکہ متعلق لفظ میں موجود ہے فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ جو ایک مرتبہ پیچھے قاعدہ ذکر کر دیا گیا یا یہ اسی طرح کی ترکیب کر دی گئی تو دوبارہ جب وہ اسی طرح کا جملہ آئے یا قاعدہ آئے تو دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے فسارہ نعمہ، کہ اس کی سیم ہے اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح یہ جو اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے اس کے اندر وہی سیم تین احتمال ہے جو فکسرت الفاء کے شروع میں جو فا آ رہی اس کے اندر تھا، تو فا جو فصیح بھی ہو سکتی ہے، عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، تو نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، اور سارا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے۔ تو اب اس کا جو اسم ہے کیونکہ یہ فعل ناقص ہے تو اس فعل ناقص کا کبھی اسم اندر ہوتا ہے کوئی باہر ہوتا ہے، اور اس کا اسم اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، اور نعمہ جو ہے یہ مرلفظ ہو کر اس کی خبر ہے۔ تو اب یہ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ جزا ہے، اس کی شرط معذوف ہے، اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک، یہ مل کر جو ہے جملہ شرطیہ ہو جائے گا، یا یہ کہ یہ فا عطف ہے یا نتیجہ لے، اس صورت میں یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہو فعل مدین، تو اس کی صرف ترکیب کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ترکیبی قواعد استعمال ہو رہے اس طرح کے پیچھے ایک دو جملے گزر گئے ہیں، جس طرح تھا وہی اربعۃ، تو اسی طرح جو ہے صرف اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو واو جو اس کے شروع میں یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، فعلو جو ہے یعنی معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، تو یعنی یا یہ کل یا فعل کی اضافت ہے جو ہے مدہن کی طرف کی، کیونکہ اس کے اندر بھی تخصیص آ گئی، تو جب تخصیص آ گئی گویا کہ معرفہ کے بعد نکرہ مخصوصہ معرفہ کے بعد نکرہ مخصوصہ آ جائے تو جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہوا جو ہے یہ مبتدا، فعلو جو ہے یہ مضاف ہے، مدہن جو ہے مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وفاعلہ قد یکون اسم جنس معرفا باللام، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافی بھی ہو سکتی ہے، تو فاعلہ پر جو قاعدہ ہے یہ مضاف الیہ والا چل رہا ہے، تو فاعلہ یہ مضاف حاضر میں یہ مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا جو ہے یہ ماں بعد ایک اس کے بعد قد یکون، یعنی جو ہے یہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ آ رہا ہے جملہ، یعنی یہ کہہ لیں کہ معرفہ کے بعد نکرہ، کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، یا معرفہ کے بعد جملہ ہو، یا یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ ہو، یعنی کیونکہ یہ جملہ نکرہ کا حکم ہے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، یہ مدہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا۔ تو قد جو ہے حرف تحقیق ہے اور برائے تقلیل ہے، کیونکہ حرف قد جو ہے جب اس کے تین معنی ہوتے ہیں، جب مضارع پر آئے تو تحقیق ہے، تحقیق برائے تقلیل، تحقیق برائے تخصیص، جب لیکن اکثر طور پر جو ہے جب یہ مضارع پر آئے تو تحقیق برائے تقلیل کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر تحقیق برائے تقلیل ہے، تو یکون یہ فعل ناقص ہے، تو یکون فعل ناقص ہے اور اس کا اسم کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا اسم جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، کیونکہ پیچھے بھی اس طرح کا جملہ گزر گیا ہے فعل ناقص کے حوالے سے کہ فسارہ نعمت، اس لیے یہاں پر اس کے جو ترکیبی قواعد ہیں تو ان کو جو ہے یہ ذکر نہیں ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس کا وہ اسم مان جائے گا، اس ماں جو ہے یہ مضاف ہے، جن سن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا منصوب بن جائے گا، کیونکہ اسم نکرہ ہے اور اس کے بعد معرفاً یہ بھی نکرہ آ جائے، دو نکرہ آ جائیں اور درمیان میں مطابقت بھی ہو تو وہاں پر جو ہے یہ مصوص والی ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ مضاف مل کر جو مصوف ہے معرفاً اسم مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، اور اس کے بعد ہے باللام با جار اللام جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا معرفاً، کیونکہ متعلق لفظ میں موجود ہے، اب اس سے مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے پیچھے منصوب بنایا تھا تو اس کی صفت موصوف سے مل کر پیچھے فعل ناقص کا اسم ہو گیا تھا تو اس کی یہ خبر بن جائے گا، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تھا، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل نعم الرجل زید، تو یہ مثل یا ناو جہاں کہیں بھی آئیں تو یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مضاف جو ہے یہ مفرد کی طرف ہوتے ہیں، جملے کی طرف نہیں ہوتے، جہاں کہیں یہ جملے کی طرف مضاف ہو رہے ہوں تو وہاں پر جملے کو جو ہے یہ مراد لفظ کہہ کر مضاف الیہ بنایا جاتا ہے، یعنی مفرد کی طویل میں کیا جاتا ہے، تو مثل جو ہے یہ مضاف ہے، نعم الرجل زید جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر یعنی یہ اس کا مضاف الیہ، اب مثل پر مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے جو ہے یہ مثال مقدر کی، اور وہ مضاف مل کر مبتدا یا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے نعم الرجل زید کی جو معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ نعمہ جو ہے یہ فعل مدح ہے اور الرجل جو ہے اس کا فاعل ہے، تو اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور زید جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ 3 اور بھی ترکیبی احتمال ہیں کہ اس طرح کے وہ یہ ہے کہ نعم الرجل کو الگ جملہ بنا دیا جائے، تو یعنی یہ الگ جملہ فعل انشائیہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد زید جو آ رہا ہے اس کو الگ جملہ بنا دیا جائے۔ تو اب الگ جملہ بنا دی، اس صورت میں 2 ترکیبیں ہوتی ہیں کہ زید کو جو ہے یہ خبر بنا دیا جائے اور اس کی جو مبتدا ہے وہ موضوع جو ہے مان لیا جائے وہ ہے ہوا، اصل عبارت بن جائے گی نعم الرجل ہوا زید، یا یہ ہے کہ زید کو مبتدا، یہ تیسرا احتمال ہے کہ زید کو جو ہے مبتدا بنا دیا جائے اور ممدوح جو ہے اس کے بعد خبر کو موضوع مان لیا جائے، اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ الرجل کو جو ہے یہ معطوف علیہ بنا دیا جائے اور زید کو جو ہے یہ عطف بیان بنا دیا جائے۔ اب معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر نعمہ کا جو ہے یہ فاعل بنا دیا جائے، پھر یہ مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا۔ یہ 4 ترکیبی احتمال اس میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ہے فالرجل مرفوع بانہ فاعل نعمہ، تو اب اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا تفصیلیہ ہے، کیونکہ پیچھے ایک اجمالی چیز ذکر ہوئی ہے، تو اس کے بعد آگے اس کی تفصیل شروع کی جا رہی ہے، تو جس جملے سے تفصیل شروع کی جائے اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے اس فا کو تفصیل، جو فا لائی جاتی ہے اس فا کو تفصیلہ کہتے ہیں۔ تو یہ فا تفصیلہ الرجل جو ہے یہ معرفہ، اس کے بعد مرفوع یہ نکرہ، اس طرح کا پیچھے بھی قاعدہ جو ہے یہ ذکر کر دیا گیا ہے، اس طرح کے پیچھے 2 جو ہے یہ ترکیبیں گزر بھی گئی ہیں۔ تو الرجل جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور مرفوع جو ہے یہ اسم مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل با جار ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل جو ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو اسم اس کے ساتھ یعنی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، تو وہی اس کا اسم بنتی ہے۔ جس طرح یہاں پر اس کے ساتھ آ رہی ہے ضمیر اس کا اسم ہے، اب اس سے پتہ چلا کہ اس کی خبر اس کے ماں بعد آ رہی وہ ہے فاعل نعمہ، تو فاعل جو ہے یہ مضاف ہے، نعمہ جو ہے یہ لفظ ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اب اس میں مضاف و مضاف الیہ والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، تو اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر ہے، اب انا اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ صلہ ہے، تو موصول اپنے موصول حرفی کا، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں جار کا مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے گا مرفوع، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاق سے مل کر جو ہے یہ جملہ یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وزید مخصوص بالمدح مرفوع بانہ مبتدا او مرفوع بانہ خبر مبتدا محذوف، کہ اس کے شروع میں جو واو یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور زید جو ہے کیونکہ اس کی سیم وہی ترکیب ہے جو پیچھے الرجل مرفوع کی تھی، تو اس لیے یہاں اس جملے کے اندر جو ہے یہ ترکیبی قواعد نے ذکر کیا جائے، صرف ترکیبی کر لیتے ہیں کہ زید جو ہے یہ مبتدا مخصوص جو ہے اس مفعول اس میں ہوا ہے، با جار المدح جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے گا، کیونکہ متعلق لفظ میں موجود ہے، اب اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاق سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر اول بن جائے گا، کیونکہ ایک ہی مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں، وہ جملے کی صورت میں ہو سکتی، جار مجرور کی صورت میں ہو سکتی، مفرد کی صورت میں ہو سکتی، تو یہاں پہ یہ خبر اول بن جائے وہ خبر ثانی آ رہی مرفوع بانہ مبتدا، تو مرفوع جو اس مفعول ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل با جار انہ حرف مشبہ بالفعل ضمیر اس کا اسم مبتدا جو ہے اس کی خبر ہے، اب حرف مشبہ بال اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ موصول حرفی کا صلہ موصول اپنی صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے گا، مرفوع کا مرفوع اپنے مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاق سے مل کر جو ہے یہ کیا بنائیں گے، اس کا ماں بعد دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد او حرف عطف آ رہے ہیں، تو او جو ہے یعنی حرف عطف ہے، تو حرف عطف ہوتا ہے یہ درمیانے کلام ہے، تو یہ درمیانے کلام ہے اس کے ماقبل جو حرف عطف کا ماقبل ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ماں بعد کو معطوف کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ بن جائے گا جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، او حرف عطف ہے، تو مرفوع جو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جیسے مرفوع بانہ مبتدا کی تھی، مرفوع اس مفعول
مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل با جار انا مشبہ بالفعل ہا ضمیر اس کا اسم ہے، خبر جو ہے یہ مضاف ہے، مبتدا یہ جو ہے یہ موصوف ہے، معذوف ہے، اس مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب شبہ جملہ اس میں ہو کر بصفت مخصوص مل خبر کا مضاف الیہ، خبر اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اس میں خبریہ ہو کر جو صلہ مصول حرف اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طرف جار کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بان مرفوع کا اب اس مفعول یعنی مرفوع اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے پیچھے معطوف الیہ بنا تھا، شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ معطوف بن جائے گا۔ اب معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ پیچھے مبتدا جو تھا اس کی خبر اول ہو گیا تو اس کی یہ خبر ثانی بن جائے، مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وَنِعْمَ الرَّجُلُ خَبْرُهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ترکیب جس طرح اس جملے کی ہوئی ہے کہ یہ واو عاطفہ نعم الرجل یہ مرلفظ ہو کر یہ مبتدا ہے اور خبرہ جو ہے یہ خبر مضاف حازمی یہ مضاف مل کر یہ خبر اول ہے، مقدم جو ہے یہ اسم مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل علیہ اعلی جار حازمی یہ مجرور جار مجرور مل کر اس کا ظرف لاغ مقدم کا مقدم اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ثانی مبتدا اپنی دونوں یعنی خبر اول خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد واو ضمیر، تو اب اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، تو ہوا ضمیر کیونکہ اس طرح کا پیچھے جملہ گزر گیا تو اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں، ساتھ ترکیبی قواعد جو ہے یہ ذکر نہیں کیے جائیں گے، تو ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، الضمیر جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے تقدیرہ نعم الرجل ہوا زید، تو اس کی ترکیب سے رکھا لیتے کیونکہ اس طرح کا پیچھے بھی جملہ گزر گیا ہے تو اس سے ترکیب کر لیتے ہیں بغیر ترکیبی قواعد کو ذکر کیے۔ تو تقدیر جو ہے یہ مضاف ہے یعنی مصدر مضاف ہے، حازمی جو ہے یہ مضاف الیہ، اب مصدر پر مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، نعم الرجل ہوا زید جو ہے یہ مرلفظ ہو کر جو یہ خبر بن جائے کیونکہ یہاں پر معنی مراد نہیں بلکہ یہاں پر الفاظ مراد ہیں، تو اس لیے یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فیکون علی التقدیر الاول جملۃ واحدۃ وعلی التقدیر الثانی جملتین، تو اس کے شروع میں جو فا ہے یہ فا اس کے اندر بھی تین احتمال ہیں، اس طرح کے پیچھے بھی دو جملے گزر گئے، تو یہ فا جو ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ نتیجہ یعنی تفرعیہ بھی ہو سکتی ہے اور فصیح بھی ہو سکتی ہے۔ فصیح کی صورت میں اس کی شرط جو ہے یہ محذوف اذا قال الامر کذالک یا ان قال الامر کذالک، یا یہ کہ اگر اس کو عاطفہ لیں یا یہ نتیجہ لیں اس صورت میں اس کی جو شرط ہے یہ محذوف نہیں جو ہے نکالی جائے بلکہ ایسے اس کی ترکیب ہو جائے گی۔ تو یکون یہ فعل ناقص ہے، اب اس حوالے فعل ناقص کا قاعدہ پیچھے بھی دو مرتبہ اس طرح کے شاید جو جملے گزر گئے ہیں تو اس لیے اس کے اندر بھی اس حوالے سے قاعدہ ذکر کر دیا گیا، اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ یکون یہ فعل ناقص ہے تو اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، اعلی جار التقدیر الاول، التقدیر یہ بھی معرفہ الاول یہ بھی معرفہ ہے، جب معرفہ کا معرفہ آ جائے سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر جو موصوف سے ترکیب ہوتی ہے التقدیر یہ موصوف الاول، اس میں تفضیل اس میں ہوا ضمیر اس کا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت موصوف سے مل کر جار مجرور مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کو بنائیں گے اس کا مابعد ایک اس کے بعد وعلی التقدیر ثانی، اس کے بعد واو حرف عطف آ رہا ہے تو لہٰذا یہ جار مجرور مل کر جو معطوف علیہ بن کیوں کہ حرف عطف جو ہوتا ہے اس کے ماقبل کو معطوف علیہ کہتے ہیں، مابعد کو معطوف کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اعلیٰ جار التقدیر جو ہے اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہو جائے گی کہ التقدیر یہ موصوف ثانی جو ہے یہ صفت ہے تو موصوف سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف ہے، تو کیونکہ اس حوالے سے کہتا ہے جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ ہوتا ہے، اگر معطوف جار مجرور کی صورت میں ہو تو معطوف بھی علیہ بھی جار مجرور کی صورت میں ہوگا، اسم کی صورت میں ہوتا ہے، اور اگر جملے کی صورت میں ہو تو معطوف علیہ جملے کی یہاں پر جار کی یعنی حرف کی صورت میں ہے تو اس لیے یہ بھی معطوف علیہ بھی حرف کی صورت ہے، یہ جار مجرور یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یکون کا جو ہے یہ ظرف لاغ بن کو متعلق لفظ میں موجود ہے، جملتاً واحدہ جملتاً یہ بھی نکرہ واحدتاً یہ بھی نکرہ لازم مخصوصیت والی ترکیب ہوگی، جب دو نکرہ آ جائے مطابقت موجود ہو تو وہاں مخصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے، تو جملتاً موصوف واحدتاً جو ہے صفت ہے تو موصوف سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیوں اس کے بعد واو حرف عطف ہے تو کیوں حرف عطف کا معطوف علیہ کہتے ہیں، ما بعد کو معطوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جملتین، تو یہ جملتین یہ معطوف بن جائے کیونکہ جیسا معطوف ہوتا ہے ویسا ہی معطوف علیہ، کیونکہ جملتین یہ اسم ہے تو اس لیے معطوف علیہ بھی یہ بھی اسم ہے، تو اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر، تو کیونکہ پھر ناقص کا اسم ہو گیا تھا اب اس کو خبر کی ضرورت تھی تو یہ بن جائے گا خبر، پھر ناقص اپنے اسم اور خبر اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ 12ویں نوع افعال مد و ضم ہے اور وہ 4 افعال ہے۔ پہلا فعل نعمہ ہے، اس کی اصل نعیمہ ہے، فا کے فتح کے ساتھ اور عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، تو پا سے فا کو کسرہ دیا گیا عین کی اتباع کرنے کی وجہ سے، پھر عین کو ساکن کیا گیا تخفیف کے لیے، تو پس وہ نعمہ ہو گیا اور وہ فعل مدہ ہے اور اس کا فاعل بعض اوقات اس میں جنس معرب اللام ہوتا ہے۔ اس کی مثال نعمہ الرجل زید کی مثال میں ہے، تو پاس الرجل مرفوع ہے اس طور پر کہ نعمہ کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدہ ہے، مرفوع ہے اس طور پر کہ مبتدا ہے، اور نعمہ الرجل اس کی خبر ہے اس پر مقدم ہے، یا یہ ہے کہ زید مرفوع ہے اس طور پر کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور وہ مبتدا ضمیر ہے، اس کی اصل نعمہ الرجل ہوا زید ہے، پاس سے پہلی تقدیر پر ہے وہ ایک جملہ ہے اور دوسری تقدیر پر 2 جملے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے کہ 12ویں نوع کو جو ہے یہ 11ویں نوع کے بعد ہے اور 13ویں نوع سے پہلے کیوں لے کر آئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو افعال مد و ضم ہیں ان کو افعال مقاربہ کے ساتھ عمدہ ہونے میں مشارکت حاصل تھی، یعنی مرفوع میں ان کو مشارکت حاصل تھی، اور جو افعال مد و ضم کو جو ہے یہ افعال قلوب کے ساتھ جو مشارکت ہے یہ فضلہ ہونے میں یعنی منصوب ہونے میں یہ مشارکت ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ افعال مقاربہ کے بعد افعال مد و ضم لے کر آئے اور اس کے بعد جو افعال قلوب لے کر آئے۔ اس کے بعد دوسری یہ بھی وجہ ہے ہو سکتی ہے کہ جو افعال مد و ضم ان کو انشاء کے لیے وضع کیا گیا اور افعال مقاربہ میں سے جو اسا ہے اس کو انشاء کے لیے صرف ایک جو ہے اس کو انشاء ترجی کے لیے وضع کیا گیا، تو اس لیے افعال مقاربہ کو پہلے لے کر آئے اور افعال مد و ضم کو اس کے بعد لے کر آئے۔ اور افعال مد و ضم کسے کہتے ہیں، تو افعال مد و ضم وہ افعال ہوتے ہیں جو انشاء مد و ضم کے لیے وضع کیے گئے ہوں، تو جب یہ نعمہ الرجل زید کہا جائے تو اس کلام سے جو ہے یہ زید کی مدہ کا انشاء کیا ہے، ایسا نہیں کہ زید کی مدہ خارج میں موجود تھی اور اس کلام سے اس کی قائد کر رہے ہیں حتیٰ کہ یہ کلام خبر ہو جائے، اور زید کی زمانہ ماضی میں موجودہ مدہ اس کا جو ہے یہ محکی انہو ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ کارما زید اور مدحت زیدن یا فعل یہ افادہ ہے مدح میں نعم الرجل زید کی طرح ہے، اس طرح باخلا زید یا ضممت زید یہ افادہ ضم میں بئس الرجل زید کی مثل ہے، تو لہٰذا ان کو بھی افعال مد و ضم ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ افعال جو ہے یہ زمانہ ماضی میں موجودہ مد و ضم کی حکایت کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے اور ان افعال سے جو ہے یہ خبر دینا مقصود ہے، اور بخلاف جو ہے یہ افعال مد و ضم کے کو وہ انشاء مد و ضم کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح افعال تعجب جو ہے ان کو انشاء تعجب کے لیے وضع کیا گیا، جیسے ما احسن زیدن ما اقبح زیدن، تو اول سے جو ہے یہ پہلی مثال جو ہے اس سے بے اعتبار وضع حسن زید با تعجب کا افادہ کرتی ہے وہ مثال، اور دوم جو ہے بے اعتبار وضع قبح زید با تعجب کا افادہ کرتی ہے، اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انشاء تعجب اول میں انشاء مدح کو اور دوم میں جو انشاء ضم کو مستلزم ہے، لیکن یہ مذکورہ جو افعال ہیں یہ اس الزام ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ 4 افعال ہیں، تو یہاں پر پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کو 4 افعال کے اندر ان کو منحصر کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فعولا فعلا یا فعیلا تو یہ بھی افعال قلوب میں سے، جیسے قادب الرجل زید جو ہے یہ نعم القاضی زید کی مثل میں، اور علم الرجل زید جو ہے یہ نعم العالم زید کی معنی میں ہے، یعنی اس کے مثل میں ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ 4 کے اندر ان کا انحصار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ افعال مد و ضم وہ افعال مراد ہے جن کی جو نحویوں کی یہاں شہرت ہے اور وہ 4 ہی ہیں، تو لہٰذا حصر کرنا یہ درست ہے، اور ان میں سے پہلا جو فعل ہے وہ نعم ہے، تو اس کی جو اصل کیا تھی تو یہ نعیمہ تھی، تو فا کو بھی جو ہے یہ فتح دے دیا گیا اور عین کو جو ہے یعنی یہ فا کے فتح کے ساتھ تھا اور عین کے کسرہ کے ساتھ ہے، پھر جو فا جو تھا اس کو کسرہ دے دیا گیا عین کے اتباع کی وجہ سے، اور عین تھا جو ہے اس کو تخفیف کی وجہ سے یہ حذف کر دیا گیا، اور عین کی اتباع کرنے کی وجہ سے فا کو کسرہ اس لیے دیا گیا چونکہ اس اتباع میں حرکتین کے متماثل ہونے کی وجہ سے خفت پیدا ہو جاتی ہے، تو اگرچہ فتح جو فی نفسی ہی جو ہے یہ اخف ہے، اور پھر جو ہے یہ عین کلمے کو جو ہے یہ ساکن کر دیا تخفیف کی وجہ سے، تو تخفیف کی وجہ سے اس لیے ساکن کیا کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ جس فعل کا جو ہے یہ فا کلمہ مفتوح اور عین کلمہ حروف حلقی ہو، تو اس میں حرف حلقی پر کسرہ جو ہے یہ ثقیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے عین کو جو ہے یہ تخفیف کی وجہ سے ساکن کیا گیا، تو یہ ہو گیا نعمہ۔
اور پھر جو ہے یہ بنی تمیم جو ان کے نزدیک اس میں 4 لغات ہیں کہ جو نعمہ ہے اس کے اندر 4 لغتیں ہیں کہ نعیمہ جو ہے نعمہ اور نعمہ اور نعیمہ. اور پھر جو ہے یہ جو نعمہ اور بئس جو آ رہا ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ فعل ہے یا جو ہے یہ اسم ہے. تو بصری کے نزدیک جو ہے یہ فعل ہے اور کوفی اور فرا کے نزدیک جو ہے اسم ہے. اور ان کے نزدیک نعم الرجل زید میں جو مجموعہ جو ہے نعم الرجل کو بمنزلہ ممدوح قرار دے کر وہ زید اس کے لیے وہ جو ہے یہ رافع مانتے ہیں. اسی طرح بئس الرجل زید میں بئس الرجل کے مجموعے کو بمنزلہ مضموم قرار دے کر زید ان کا جو ہے یہ رافع بتاتے ہیں. اور اس کا فعل جو ہے یہ بعض اوقات جو ہے یہ اس میں جنس معرب اللام ہوتا ہے. تو اس میں جنس کسے کہتے ہیں؟ اس میں جنس وہ اسم ہوتا ہے جو کسی شے اور اس کے مشارک فی الحقیقت کے لیے موضوع یعنی فرد منتشر کے واسطے سے وہ شے آخر فقط ذہناً مشارک ہو، جیسے شمس، یا ذہناً اور خارجاً دونوں اعتبار سے وہ مشارک ہو، جیسے اسد. اور اس میں جنس اور نکرہ میں فرق یہ ہے کہ مدلول کے غیر معین ہونے کے اعتبار سے نکرہ جو ہے یہ کہلاتا ہے اور مشارکین فی الحقیقت پر اطلاق علی سبیل بدلیت کے اعتبار سے اس میں جنس. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں جنس ماہیت من حیث ہیا یعنی نفس ماہیت کے لیے اس کو وضع کیا گیا، اور نکرہ جو ہے یہ فرد غیر معین کے لیے اس کو وضع کیا گیا. اس صورت میں ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ نعم الرجل زید. تو اس کے اندر 2 ترکیبی احتمال ہے جو اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے. ویسے تو 4 ہے لیکن اس کے اندر جو ذکر کیے گئے ہیں وہ ہے 2 کہ نعم الرجل زید میں جو الرجل ہے یہ نعمہ کا جو ہے یہ فاعل ہے اور زید جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہے. تو اب یہ مخصوص بالمدح ہے اور یہ مبتدا ہے مؤخر ہے، اور نعم الرجل جو ہے یہ خبر مقدم ہے. یہ 2 یا یہ ہے کہ نعم الرجل کی الگ ترکیب کر دی جائے، جیسا کہ آگے بعد میں جا کر وہ اشارہ بھی کریں گے کہ پہلی صورت میں جو ہے یہ ایک جملہ ہوگا یعنی نعم الرجل جو ہے یہ مبتدا اس کو خبر مقدم بنا دیا، زید مبتدا اس صورت میں ایک جملہ ہوگا. دوسری صورت میں یہ ہے کہ نعم الرجل کو الگ جملہ بنا دیا، زید کو الگ ہے، لیکن زید جو ہے یہ بن جائے گی خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا اور وہ ضمیر ہوگی، اصل عبارت بنے گی جیسا کہ آگے انہوں نے اصل عبارت نکالی بھی ہے دوسری ترکیب پر کہ نعم الرجل ہوا زید. اور یہ جو ہے کہ اس کو جو ہے یہ خبر بنا دیا، اس کی مبتدا جو ہے یہ معذوف ہے. تو یہ بہت سے ناویوں نے اسی کو اختیار کیا، انہی میں سے علامہ ابن حاجب بھی ہیں. اور اول جو احتمال ہے تو وہ احتمال مختار ہے، محققین نے یہ محققین کے نزدیک وہ مختار ہے اور شیخ رضی بھی انہی میں سے ہیں. اور ابن عصفور جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک اور بھی احتمال ہے، وہ یہ ہے کہ زید کو مبتدا اور اس کی خبر معذوف یعنی اصل بات بنے گی زید ممدون، یعنی ممدون جو خبر ہے وہ معذوف ہے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ زید جو ہے یہ راجل ان کا عطف بیان، مگر یہ ضعیف ہے. اور یہ اختلاف ہے اسی وقت ہے کہ جب مخصوص جو ہے یہ مؤخر ہو اور جب یہ مقدم ہو تو اس وقت ایک ہی ترکیب ہوگی جو پہلے احتمال والی ہیں کہ یعنی جو ہے یہ مبتدا یعنی ایک جملے والی، یعنی جس میں جو ہے کہ یہ مبتدا بنا دیا جائے نعم الرجل جو خبر مقدم ہو زید یہ والی جو ترکیب، یعنی یہاں پر زید جو مبتدا بن جائے گا اور نعم الرجل جو ہے یہ خبر مقدم بن جائے گا. اور پہلی جو ہے یہ ترکیب کے مطابق ہے، یعنی جو ہے اس کو جو نعم الرجل خبر مقدم بنا زید مبتدا مؤخر بنا، اس صورت میں یہ ایک ہی جملہ ہوگا، یہ جملہ پورا نعم الرجل زید. اور اگر دوسری ترکیب کے مطابق یہ 2 جملے ہوں گے، یعنی نعم الرجل الگ بن جائے گا اور زید الگ، یعنی اصلی عبارت بن جائے گی پھر نعم الرجل ہوا زید. تو نعم الرجل الگ جملہ ہے اور ہوا زید یہ الگ جملہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا. نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.